الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص مرتد ہو جائے گا تو اس کے اعمال، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے. دنیا اور آخرت میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب تباہ ہو جائیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور وہ شخص دوزخی ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہے گا. آج کے جمعے میں ٹاپک ہے مرتد. مرتد کا مطلب ہے دین اسلام سے پھر جانا، اپنے مذہب سے پھر جانا. آج کے ماحول میں، آج کے زمانے میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ بہت ہی حساس فتنہ ہے جس کی طرف ہمارا دھیان کم ہی جاتا ہے. آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ لوگ اپنے مذہب سے پھر رہے ہیں، اسلام کے دائرے سے نکل رہے ہیں، اور اس کی حساسیت کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمان اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. کچھ تو علل اعلان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے جو اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے اسلام سے نکل رہے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ان باتوں سے ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں یا ان کاموں سے ہم اسلام سے نکل جاتے ہیں. ارتداد کا فتنہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے. بہت تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہے ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. اس فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ارتداد کا فتنہ آج سے نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص مرتد ہو جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کرا دیا کرتے تھے، بلکہ آگ میں جلا دیا کرتے تھے، یہاں تک کی روایت ہے. یہ مرتد ہو جانا، مذہب اسلام سے علیحدہ ہو جانا، اسلام مذہب کو چھوڑ دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے شخص کو اسلام میں کہا گیا ہے کہ قتل کر دیا جائے، اس کا خون کرنا حلال قرار دیا گیا ہے. اور یہ کوئی سخت قانون نہیں ہے اسلام کا. یہ تو دنیا میں بھی کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں، جیسے فوج میں ایک قانون ہوتا ہے کہ اپنے مرضی سے تم فوج میں آ سکتے ہو، آرمی میں آ سکتے ہو، تمہیں کوئی زبردستی نہیں لیا جاتا ہے، کوئی سختی نہیں کی جاتی ہے کہ تمہیں فوج میں بھرتی ہونا ہی ہونا ہے، کوئی سختی نہیں ہوتی ہے، اپنی مرضی سے فوجی میں بھرتی ہو جاؤ. لیکن اس کا قانون ہے کہ فوج میں بھرتی ہو گئے تو اپنی مرضی سے اب چھوڑ نہیں سکتے ہو. ایسے ہی کسی ملک کی شہریت لینے اور حاصل کرنے کا اختیار اس شخص کے اوپر ہوتا ہے. وہ چاہے تو شہریت اختیار کرے، چاہے نہ اختیار کرے، لیکن جس ملک کی شہریت اگر وہ اختیار کر لے تو اس ملک کے قانون پر عمل کرنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. وہ اپنی مرضی سے اب وہ قانون جو ملک کا بنا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے. یہ تو دنیا میں کی مثالیں ہیں.
اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسے ہی اسلام مذہب کا بھی معاملہ ہے کہ اسلام مذہب میں لا اکراہ فی الدین فرمایا گیا ہے کہ دین میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، یہ شریعت ہی کا حکم ہے، کسی کو ہم جبراً مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی اسلام میں داخل ہو جائے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کی خوبیوں اور کمال کو جان کر کے وہ اگر مذہب اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر وہ اپنی مرضی سے اسلام سے نکل نہیں سکتا ہے۔ یہ تو ایک غداری کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور جانتے ہی ہیں بغاوت کا معاملہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے مذہب کو اختیار کیا، اب اس مذہب کو چھوڑ رہا ہے۔ بغاوت کی سزا ہم جانتے ہیں کہ سیدھا اس کو ختم کر دینا ہوتا ہے۔ کوئی کسی سے بھی اگر بغاوت کرتا ہے تو باغی کی سزا دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مار کے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اجازت دے دیا جائے کہ کوئی اپنی مرضی سے مرتد بھی ہو سکتا ہے، مذہب اسلام کو چھوڑ بھی سکتا ہے، تو اس کے بڑے مشکلات سامنے آئیں گے۔ اس کو دیکھ کر کے مسلمانوں کا خود ایمان ڈگمگائے گا، وہ بھی سوچے گا کہ ہم بھی مذہب کو چھوڑ دیں، فلاں مذہب کو اختیار کر لیں۔ یا اسی طرح جو اور مذہب اسلام کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کے ارتداد کو دیکھ کر کے، اس کے پھرنے کو دیکھ کر کے وہ لوگ رک جائیں گے، یعنی وہ رکاوٹ کا سبب بھی بنے گا دوسروں کے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے بہت سخت سزا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مسلمان تھے، کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ زکوٰۃ کا حکم صرف نبی کی نبوت، نبی کے زمانے تک تھا، اب نبی نہیں رہے تو یہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، انہوں نے حکم دیا کہ فوج تیار کی جائے، ان سے جنگ کی جائے گی، لڑائی لڑی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے امیر المومنین آپ نے یہ کیا فیصلہ کر دیا ہے کہ ان سے لڑائی لڑی جائے گی، ان سے جنگ کیا جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے نڈر تھے، اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ان سے جنگ؟ یہ مسلمان ہیں۔ ارے انہوں نے شریعت کے ایک حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل چکے ہیں یہ، اور مرتد کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سوجھ بوجھ والے انسان تھے، بڑی گہرائی تک ان کی نگاہ رہتی تھی، بہت دور تک وہ سوچتے تھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ سے اسپیشلی ایک خصوصیت ان کی تھی، اللہ نے نوازا تھا ان کو، انہوں نے اس کی حساسیت اور اس کی نزاکت کو سمجھ لیا، اور باقاعدہ ان سے جنگ کی گئی۔ جو زکوٰۃ کو دینے سے منکر ہو گئے تھے، انکار کرنے لگے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ ارتداد اتنا سخت گناہ ہے، آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح ہم وضو کے ٹوٹنے کے مسائل پڑھتے ہیں، نماز کے خراب ہونے کے مسائل پڑھتے ہیں، ایسے ہی ایمان کے خراب ہونے کے مسائل بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ نواقض ایمان، نواقض وضو تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وضو سے کون سی چیزیں ہیں جو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ ہم نہیں جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، جن سے ہم مسلمان نہیں رہ جاتے ہیں، مومن نہیں رہ جاتے ہیں، ایمان سے ہم خارج ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں کہ ان کے کہنے سے، ان کے کرنے سے ایمان سے نکل جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہونا یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کسی کافر کو پسند کرنا، اس کو پسند کر لینا ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یا اسی طرح کوئی بات چل رہی تھی، بحث و مباحثہ ہو رہا تھا دو شخص کے بیچ میں، ایک نے کہہ دیا نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، شریعت اور اسلام میں، سنت میں یہ چیز ہے،
اور اس کے منہ سے اگر یہ نکل گیا کہ شریعت و سنت کو چھوڑو، الیاذ باللہ، وہ اسلام سے نکل چکا۔ کسی نے کہہ دیا کہ طلاق وغیرہ کچھ نہیں ہے، اسلام سے نکل چکا۔ کسی نے کہہ دیا نماز روزہ یہ زکوٰۃ وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل چکا۔ پوری زندگی کوئی زکوٰۃ نہ دے، پوری زندگی کوئی نماز نہ پڑھے، وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اس کی اپنی کمی ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، لیکن اگر اس حکم کا انکار کر دیا جو اللہ کا حکم ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، اللہ کے حکم کا اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا۔ کچھ چیزیں ہیں جن سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، وقت نہیں پورا ڈیٹیل بتانے کا کیونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، انشاءاللہ چلے گا کئی جمعے تک، اور اس کی سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اس کی حساسیت کو، کہ ہم بتلائیں گے انشاءاللہ آگے کہ کن چیزوں سے، کن باتوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے آدمی، اور کس وجہ سے آدمی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے عوامل ہیں، کون سے وجوہات ہیں کہ جن وجہوں سے آج کے ڈیٹ میں لوگ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور اس پر روک کیسے لگایا جائے، کس طرح سے اس پہ قابو پایا جائے، کنٹرول پایا جائے کہ لوگ مرتد نہ ہوں، اسلام مذہب کو نہ چھوڑیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفکر اسلام ان کا لقب تھا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کا ایک سفر ہوا بنگلور کا، اور وہاں جب پہنچے تو انٹرویو لینے والے صحافی پترکار پہنچے حضرت کے پاس اور انٹرویو لینے لگے۔ ایک سوال انٹرویو لینے والے نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے ہندوستانی مسلمانوں کے بڑے مسائل ہیں آج کل جو چل رہے ہیں، اس وقت مسئلے تھے، شاہ بانو کیس کا مقدمہ چل رہا تھا، بابری مسجد کا چل رہا تھا، اور اسی طرح بے قصور جیلوں کے اندر مسلمانوں کو بند کیا جا رہا تھا، بہت سے مسائل تھے۔ تو اس پترکار نے پوچھا مولانا اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں، ان مسئلوں میں سے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو جتنے مسئلے تم بتائے ہو یہ کوئی مسئلے نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے، یہ وقت آتے ہی سب حل ہوتے چلے جائیں گے، لیکن میں اپنی گنہگار نگاہوں سے اور اپنے ناسمجھ عقل سے جو میں سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جو مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، سب سے بڑی سمسیا ہے مسلمانوں کی جو اس وقت، وہ یہ ہے ارتداد، ذہنی ارتداد، فکری ارتداد ہے کہ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے مسلمان ذہنی اور فکری اعتبار سے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے نکل رہے ہیں فکری اعتبار سے۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار تو اسکول کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جو یہ کانوینٹ کے اسکول، کیمبرج، آکسفورڈ کے جو اسکولز ہیں، ان کے ذریعے سے بہت زبردست کام ہو جا رہا ہے۔ وہاں پڑھنے والے فکری اور ذہنی اعتبار سے تو مرتد ہی ہو جاتے ہیں، مذہب اسلام کو بالکل نہ ماننے اور انکار کرنے کے مترادف ہو جاتے ہیں۔ یہ لارڈ میکالے جو پورے بھارت کا دورہ کر کے اس نے نتیجہ رپورٹ دیا تھا کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں عیسائیت کرسچنٹی کا، مسلمان بھڑک جاتا ہے، مسلمان کہتا ہے یہ ہمارے سامنے کیا بتا رہے ہو، ہم کرسچن نہیں ہو سکتے، عیسائی نہیں ہو سکتے، مسلمان بڑے جذباتی ہیں۔ اس نے رپورٹ دیا تھا کہ مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو اس نے یہ اسکیم دیا تھا کہ اس اسکیم کے تحت ہم مسلمانوں کو ان کے مذہب سے بیزار کر دیں گے، ان کو مرتد بنا دیں گے۔ وہ اسکیم اسکول کے شکل میں تھا کہ ہم اسکول اور کالج کھولیں، اور جگہ جگہ اسکول اور کالج کھول دیں، اور اس طرح کا اس میں نصاب اور نظام بنائیں، نظام تعلیم اس طرح بنا دیں، نصاب تعلیم اس طرح ہم اس کے اندر رکھ دیں کہ اس کو پڑھ کر کے وہ ذہنی اور فکری اعتبار سے مسلمان خود مرتد ہو جائے، ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ تم نے مذہب کو چھوڑ دو، بلکہ وہ خود ہی اپنے مذہب کو چھوڑ دے۔ اور جب اس پر عمل ہوا، اسکیم پر، اور جگہ جگہ کھول دیے گئے، تو اس کا نتیجہ بڑا اچھا آیا، بڑے اچھے نتائج اس کے آ رہے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد بہت سے مسلمان نوجوان ہمارے طالب اسٹوڈنٹ وہاں پہنچ کر کے ان کا ذہن بالکل بدل جاتا ہے، اسلامک سوچ کا جنازہ نکل جاتا ہے، ان کے اندر جو ایمانیت کی روح ہونی چاہیے وہ نکل جاتی، ختم ہو جاتی ہے، ان کو اسلام سے بالکل کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے،
بس بڑھیا لائف ہماری ہونی چاہیے، ہمارا کیریئر بہت اچھا ہونا چاہیے، ہماری عیش و عشرت اور راحت طلبی والی زندگی ہمیں ملنی چاہیے۔ اس طرح کی ان کی سوچ ہو جاتی ہے کہ جیسے لگتا ہے ہمیں ہمیشہ دنیا ہی کے اندر رہنا ہے۔ اسی نتائج کو دیکھ کر کے اسکول اور کالج کے اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ فرعون کے بارے میں، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون نے قتل کیا اس ڈر سے کہ کہیں یہ بچے بڑے ہو کر کے ہماری سلطنت کو ختم نہ کر دیں، فرعونیت کو ختم نہ کر دیں۔ وہ یہ سوچ کر کے بنی اسرائیل کے مسلمان بچوں کو، وہ بچے ابھی چھوٹے ہی ہوتے تھے کہ ان کو قتل کر دیتا تھا، فرعون قتل کرا دیتا تھا۔ لیکن جب اسکول اور کالج کے نتائج جب سامنے آئے تو اکبر الہ آبادی کہنے لگے وہ ایسے ہی قتل کر کے خواہ مخواہ بدنام ہوا۔ اگر اس کے ذہن میں اسکول اور کالج کا اسکیم آ جاتا، اسکول اور کالج اگر وہ مصر میں فرعونی کھول دیتے تو وہاں مسلمان بچے پڑھ کر کے وہ اس طرح سے مرتد ہو جاتے، اسلام سے نکل جاتے کہ اس کو کوئی دقت ہی نہ ہوتی، مسلمانوں سے اس کو کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ کس طرح سے چھوٹے 3 سال، ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے، 3 سال کا بچہ کرسچن اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی جو میم ہے پڑھانے والی ہیں اس کے چپکے سے اس کے بستے سے قلم کو نکلوا لیتی ہیں۔ اب قلم اس کے بستے سے غائب ہوتا ہے تو بچہ شکایت کرنے آتا ہے کہ ہمارا قلم غائب ہو گیا ہے۔ اب وہ ٹیچر کہتی ہے کہ تم اپنے اللہ سے مانگو، تم مسلمان ہو، تم اپنے اللہ سے مانگو، ابھی تمہیں قلم تمہارا مل جائے گا۔ اب وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے یا اللہ میرا قلم دے دے، یا اللہ میرا قلم دے دے، قلم نہیں ملتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ تم اپنے اللہ سے مانگ کر کے دیکھ لیے، اب تم عیسیٰ مسیح سے مانگو، دیکھو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اور پہلے سے پلان کے تحت اوپر سے ہی جو ہے قلم گرانے کا سسٹم موجود ہے۔ اب وہ چھوٹا جو بالکل اس کے ذہن کو جس طرح سے چاہے بنا دیا جائے، وہ چھوٹا بچہ جب عیسیٰ مسیح کا نام لیتا ہے کہ عیسیٰ مسیح میرے قلم کو دے دو، جیسے کہتا ہے وہ قلم گرتا ہے اور وہ قلم پا جاتا ہے۔ وہ بچہ گھر پہ آتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان، اللہ سے ہم مانگتے ہیں کچھ نہیں ملتا ہے، عیسیٰ مسیح سے مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ اس کی ماں نے سمجھایا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو، سب کچھ تو دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی سب کو دینے والے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نہیں عیسیٰ مسیح دیتے ہیں۔ بہت ماں نے سمجھایا لیکن اس کا ذہن بدل چکا تھا، تجربے کو دیکھ چکا تھا، ریئل میں کہ وہ پا چکا تھا عیسیٰ مسیح کے نام پہ۔ وہ بچہ بدلا نہیں اور اتفاق سے دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے ایک بچے کا ارتداد کی حالت میں انتقال، اس طرح کے واقعات ہیں۔ ایک نوجوان جو آکسفورڈ سے پڑھا ہوا تھا، انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا تم طلاق کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ طلاق کیا جبر و ظلم نہیں ہے عورتوں پر، کہ مردوں کو تو اختیار دے دیا گیا اسلام میں اور عورتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے؟ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، عورت رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت مزید شادی نہیں کر سکتی اپنی مرضی سے۔ کیا یہ جبر ظلم نہیں ہے؟ مسلمان بچہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا تھا، پڑھائی کی ہوئی تھی، وہ اس ان سوال کو سن کر کے وہ جواب کیا دیتا؟ اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں کوئی شرعی اور اسلامک اور شرعی چیز جس کے روشنی میں وہ جواب دیتا۔ مزید وہ خود کہہ بیٹھا کہ اس کو میں خود ہی نہیں فالو کرتا مانتا، یہ سب حقیقتاً اسلام میں جبر و ظلم ہے۔ اور اس طرح سے وہ مرتد ہو گیا۔ ڈاکٹری کے گھنٹے کلاس میں اس کے ٹیچر نے سمجھایا کہ زیادہ سفر کے دوران زیادہ دیر تک پیشاب روکنے سے یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے پیشاب کو نہیں روکنا چاہیے، بھلے پانی ملے نہ ملے پیشاب کر لو، اس لیے کہ اس سے یہ نقصان ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا اور سفر کے دوران وہ بغیر پانی ملے نہ ملے اور وہ استنجا کر لے، پیشاب کر لے، اس طرح سے ناپاک رہے۔ ذہن بنایا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو شرعی چیزیں ہیں، اسلامک چیزیں ہیں، ان چیزوں کی نفرت اور ان چیزوں کی بے اہمیت اس کے دل میں بیٹھا دی جائے۔ ایک بچے کو بیٹھایا گیا، ایک نہیں خدا، ایک نہیں 3 خدا ہیں۔ گھر میں وہ ماں باپ سے سنا، ماں یا باپ جو ہے کوئی کسی موقع پر وہ کہنے لگے کہ ایک خدا ہی جو ہے ایک خدا ہی سب کچھ کرتا ہے اور وہی کچھ کرے گا۔ ایک خدا کا لفظ جو ہے اس بچے نے جب جیسے سنا، اس نے کہا کہ نو، گاڈ از 3، یعنی گاڈ خدا ایک نہیں، یہ 3 ہیں۔
اب اس کے ذہن میں بیٹھایا گیا، ایک بچے کو بیٹھایا گیا اسکولوں میں کہ روزہ رکھنے سے خواہ مخواہ جو روزے کا حکم ہے، بھوکا رہنے سے بڑی جسمانی کمزوری آ جاتی ہے، بھوکا خواہ مخواہ رہنے سے کیا فائدہ ہے، بڑے نقصانات روزے کے بتائے گئے۔ اب اس کے ذہن میں وہ نقصانات بیٹھ گئے اس بچے کے ذہن و دماغ میں کہ روزہ رکھنے سے یہ نقصان ہے۔ وہ آیا گھر پہ کہنے لگا اماں کل نہیں روزہ رکھوں گا، سحری میں مت اٹھانا، کل روزہ نہیں رکھوں گا۔ ماں نے کہا ارے کیوں کیا ہو گیا روزہ نہیں رکھو گے؟ اس نے بتایا کہ ہمارے ٹیچر نے بتایا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس کے یہ نقصان ہے، روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ ماں نے بہت سمجھایا کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، روزہ رکھو، روزہ نہیں چھوڑنا ہے، لیکن روزے کے فوائد نہیں ماں بتا سکی اور اس کے ذہن کو نہیں موڑ سکی اور وہ تیار نہیں ہوا روزہ رکھنے پر۔ اس طرح سے بغیر روزہ رکھے اور روزے کے حکم کو انکار کر کے وہ اس کا انتقال ہو گیا، ارتداد مرتد ہو کر کے اس دنیا سے گیا۔ بہت سے واقعات ہیں کتابوں میں لکھے ہیں کہ کس طرح سے ارتدادی ذہن بنایا جاتا ہے اسکول اور کالج میں بچوں کا، کس طرح سے جو ہے ان کی روحانیت کو فنا کی جاتی ہے۔ قرب قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت کثرت سے یہ ارتداد کا فتنہ ابھرے گا، لوگ مرتد ہوں گے، بڑے فتنوں کی برسات ہوگی، پھر مرتد ارتداد کے فتنوں کی، یہاں تک کہ مسلمان صبح کرے گا تو ایمان کی حالت میں، شام ہوتے ہوتے وہ اپنے مذہب سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، شام کرے گا اس حال میں کہ وہ مسلمان ہوگا، رات گزرتے جب صبح ہوگی تو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یعنی اس بیچ میں وہ ایسے کچھ باتیں کہے گا یا ایسا کچھ کرے گا کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں، باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر۔ انہوں نے باب قائم کر کے اس کے تحت حدیثیں لائی ہیں کہ مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ مرتد نہ ہو جائے اور اس کا ایمان سلب ہو جائے، اس لیے وہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کی تشریح میں لکھا ہے کہ مسلمان کو کسی گناہ پر جری نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس پر مسلسل قائم نہیں رہنا چاہیے یہاں تک کہ وہ اسلام سے نکل جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ مرتد ہو چکا ہے، مسلمان نہیں رہا۔ بڑے بڑے پیغمبر اپنے ایمان کے سلب ہونے سے خوف کھاتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان نہ ختم ہو جائے، مسلمان اسلام سے نہ نکل جائیں، جبکہ انبیاء کرام کو چھوڑ کر کے کوئی بھی مسلمان کسی کے مسلمان کے لیے گارنٹی نہیں دی گئی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا، گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ کسی غیر مسلم کی گارنٹی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ کفر ہی پر ہوگا، یہ اللہ جانتے ہیں کہ کون کس کا خاتمہ کس پر ہوگا۔ بس ضروری کام یہ ہے کہ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس کے لیے جو عوامل ہیں بچنے کے اس پر ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی نسلوں میں 18,000 انبیاء کرام پیدا ہوئے، وہ کتنا ڈر رہے ہیں، جبکہ پیغمبر کے بارے میں کوئی خطرہ کتابوں میں لکھا نہیں ہے، وہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ہی ہوگا۔ غیر انبیاء میں ہے کہ ان کا کوئی کلیئر کنفرم نہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی نسلوں میں 18,000 انبیاء کرام پیدا ہوئے، وہ یہ ڈرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے خدا مجھے بتوں کی پرستی سے بچا لیجئے گا اور میری اولاد کو بچا لیجئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے باپ بھی پیغمبر، جن کے
دادا بھی پیغمبر، جن کے بیٹے یوسف بھی پیغمبر، جن کے چچا اسماعیل بھی پیغمبر، پورا پیغمبر گھرانہ اور خاندان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد میری اولاد تم کس کی عبادت کرو گے یہ تو بتا دو۔ اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد تم پھر نہ جانا مذہب اسلام سے، بلکہ اپنے مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا، یہ اس کی فکر کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، پیغمبر ہو کر کے اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا الہ العالمین توفنی مسلمن، میری جب وفات ہو، جب میری اس دنیا سے جانا ہو تو اسلام کی حالت میں ہمارا انتقال ہو، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ نافق حنظلہ، اتنے بڑے صحابہ کرام وہ اپنے ایمان کے بارے میں کتنا ڈر رہے ہیں کہ حضرت حنظلہ گھر سے نکلتے اور کہتے ہیں نافق حنظلہ تو یہ منافق ہو گیا، کہتے ہوئے جا رہے دربار رسالت میں، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے، پوچھتے ہیں کہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گیا حنظلہ؟ کہنے لگے کہ ہم جب اللہ کے رسول کے پاس موجود ہوتے ہیں تو وہاں ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے، وہاں تو ہم آخرت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا ایمان ہمارے دلوں میں مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہاں سے جب ہم گھروں میں آتے ہیں، اپنے مارکیٹوں میں بازاروں میں آتے ہیں تو ہم تو بدل جاتے ہیں، ہمارا حال وہ نہیں رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہی حال تو میرا بھی ہے، میں بھی تو اسی جیسا ہوں۔ وہ بھی کہنے لگے نافق ابو بکر بھی منافق ہو گئے، دونوں کہتے ہوئے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا حال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دلایا، اطمینان دلایا کہ جیسی حالت ہمارے پاس تمہاری ہوتی ہے، اگر یہی حالت ہمیشہ تمہاری ہو جائے تو فرشتے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ صحابہ کرام کس طرح سے اپنے نفاق اور اپنی ارتداد اور اپنے شرک اور کفر کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم مشرک تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم کافر تو نہیں ہو گئے، ایمان ہمارا تو نہیں ختم ہو گیا۔ یہ ان کے خوف اور ڈر کا یہ حال تھا۔ ضرورت یہ ہے کہ آج جب کہ ارتداد کا فتنہ پورے معاشرے اور سماج میں پوری دنیا کے اندر بہت سر ابھار چکا ہے، پھیل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، ہمیں اپنے ایمانی فکر کو لے کر کے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان نہ ختم